السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله قابل احترام بھائیو دوست بزرگو، اللہ کے یہاں ایک قانون طے شدہ ہے اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ دنیا والوں کے قانون بدلتے رہتے ہیں، تھیریاں بدل جاتی ہیں۔ کوئی تھیری چلائی 50 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو بدل گئی۔ اسی طریقے پر دوائیں کچھ آئیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں بھی اس میں تو یہ نقصان ہے، بدل گئی تھیری۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والے جو قانون یا تھیریاں بناتے ہیں وہ اپنے تجربے سے بناتے ہیں، اور اللہ جو اپنا قانون بناتا ہے وہ اپنے علم کی بنا پر بناتا ہے، وہ بڑا علم والا ہے، اس لیے اس کا قانون ایک ہی چلے گا، قیامت تک ایک ہی چلے گا۔ تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا ایک قانون یہ ہے کہ دیندار جو ہوگا ہم اس کو کامیاب کریں گے، اور بے دین کو ہم ناکام کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں کہہ دیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو اچھا کام کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کرے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ بات پکی ہوگی۔ اور جو اچھی زندگی نہیں گزارے گا، یعنی اللہ کے احکامات نہیں پورا کرے گا، غفلت میں زندگی گزارے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، حج فرض ہے حج نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز فرض ہے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کو حقوق جو ہے نہیں دیتا، تو اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ اس کو مار دیں گے، اس کی زندگی تنگ، مال بہت ہے، نیند نہیں ہے، کیا بہترین بنگلہ ہے، سکون نہیں ہے، بہترین بنگلہ ہے، خوددار ہے یہ، لیکن سکون نہیں ملتا اس کو۔ کیوں سکون نہیں ملتا؟ بے دین۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کا قانون ایک ہی رہے گا،
ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنے تو ہمیں پھر شاباشیاں ملیں گی، شاباشیاں اللہ کی طرف سے، سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو تو بیچارے جھوپڑے میں رہتے ہیں لیکن سکون کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور ایک اصول یاد رکھنا، مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ سات آسمان اور زمین اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، اس کے خزانے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، لیکن اللہ کا حکم ہم پورا نہیں کر رہے خدا نخواستہ، تو یہ آدمی ناکام ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، یہ کامیاب ہے، شاباشیاں۔ حضرت بلال جو تھے، جتنی بھی بدصورتی کی شکلیں تھیں سب ان میں موجود تھی، کشش نہیں تھی، جو ظاہری کشش ہوتی ہے وہ نہیں، کہ رنگ کالا، کہ قد لمبا، سر کے گنجے، یہ ان کو حلیہ لکھا ہے، آنکھیں چھوٹی اور پیلی، دانت بڑے اور لمبے، اور انگلیاں بھی لمبی لمبی، جو خوبصورتی کی کشش کی چیزیں ہوتی ہیں ظاہر میں وہ نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا شاباشی دی؟ تو ان کے دین کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ یہ شاباشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ مائک کو قریب کروانے کا کہہ رہے جب مذکورات میں آواز نہیں آ رہی، کیا مجھے ہاتھ میں دے دو گا؟ نہیں اس میں ہاتھ میں دے دو۔ یہ مائک لگا کر نماز پڑھانا میرے نزدیک مکروہ ہے، میں میری بات کر رہا ہوں، ان دونوں کی مفتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ والا مائک کو یہ مائک لگا کر، یہ تو پائلٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم امریکہ سے آ رہے تھے تو ایک پائلٹ نے ہمیں اپنی جگہ پر بٹھایا کیبن میں، جو بہت خطرناک ہوتا ہے وہاں بٹھانا، تو کئی پائلٹ تھے ایک ساتھ، امریکہ سے جرمن کر رہے تھے یا کس ملک میں، پھر وہاں سے یہاں آنا تھا، تو ہم نے وہاں دیکھا کہ لڑکیاں بھی ہے پائلٹ اور یہ سارا عملہ، اس نے ہمیں بٹھایا اور بٹھا کر گئے، میں نے دیکھا سب کا ایسا لگا ہوا تھا جو لگ رہا ہے۔ اور ایک بات پوائنٹ کی بتا رہا ہوں، یہ فتویٰ نہیں دے رہا بھائی، ہاں یہ تو آپ لوگ جانو، مفتی جانے، ہم نہیں جانتے اس چیز کو۔ آدمی یہ لگا کر نماز پڑھائے گا نا تو اس کا دھیان اس کی طرف رہے گا، آواز جاری نہیں جا رہی ہے، برابر اس کو ٹھیک کرے گا، یہ کرے گا۔ یہ سارا لوگ گترا، لال گترا پہن کر یا سفید گترا پہن کر نماز پڑھتے ہیں نا، تو بار بار جو ہے اس کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارے یہ چونچ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ منقار کہتے ہیں، منقار عربی میں، کہ تمہاری نماز میں خشوع کہاں سے رہا؟ اور آج جو مسلمانوں کے حالات ساری دنیا میں خراب ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے بتا دوں بھائی؟ برا تو نہیں مانو گے نا؟ سارے مسلمانوں کو ہماری نمازوں کی بددعائیں لگ رہی ہیں۔ تو ایسی حدیث ہے کہ جب مسلمان ٹھیک سے نماز نہیں پڑھے گا تو یہ نماز اس کے لیے بددعا کے لیے، کہ اللہ اس کو ہلاک کر، اس کو ختم کر۔ اور یہ حدیثوں کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی لکھ چکے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ تعلیم میں پڑھی ہوئی۔
کہ مسلمانوں کے جو نامناسب حالات ہیں، مردوں کے ہو عورتوں کے ہو، ہم سب کو سب سے زیادہ بد دعائیں جو لگتی ہے نمازوں کی لگتی ہے کہ اللہ اس نے مجھے ضائع کیا تو اس کو ضائع کر. یہ نماز کو ضائع کرنے والی چیزیں خوشی خوشی میں فرق پڑے گا، اس میں وہ اس کی طرف دیکھتا رہے گا، یہ رہے گا. اس لیے عقل مندی کی اس لیے لوگ ہمارے بڑے اجتماعات میں یہ نہیں ملے گا. ہم نے مشورے سے طے کیا کہ یہ چیز ہماری اجتماعات میں نہیں ہونی چاہیے. بڑے بڑے جو اجتماعات ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جوڑ ان میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ملے گا. یہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. اس لیے نمازوں کی بد دعاؤں سے بچو بھائی، بچو گے انشاءاللہ. میں حضرت بلال کے بارے میں سنا رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. کہتے تھے کہ کھانا مل گیا تو الحمدللہ، نہ ملا تو روزہ رکھ لیتے تھے. چلا جو روزہ ہے اندی لسائی. لیکن شاباشی کیا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، ساری دنیا کے لوگ حشر کے میدان میں پیدل چلیں گے اور میں اللہ کا نبی جو ہے براق میں چلوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. جب تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال. سب کہیں گے بلال تو نے سچ کہا، بلال تو نے سچ کہا. فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. معلوم ہو گئے یہ شاباشی دی. پھر آگے اور فرمایا ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. تو رضوان پوچھے گا من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا. بلال تیرے لیے خوشخبری ہے کہ میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا اور اس اٹھنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. اپنا ڈرائیور بنا دیا حضور نے بلال کو. ڈرائیور ہے نا، یہاں لے کے چلے گا، میں اس اٹھنے کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. یہ درجہ دیا. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، قرآن میں جو آدمی کام کرے گا اس پر اس کو شاباشی ملے گی. بغیر کام کی شاباشی نہیں ملتی. صرف نیت پر شاباشی نہیں ملتی کہ نیت کر لو نیکیاں مل جائے، ایسا نہیں ہے. نیت کرے پھر آدمی اس پر عمل کرے. سب کو درجے دیے. ہنیئا لک یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، ان للجنۃ لہا ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں اور حشر کے میدان میں ہر دروازہ تجھے اپنی طرف بلائے گا. ابو بکر یہاں سے، ابو بکر یہاں سے، ابو بکر یہاں سے آ جا، یہاں سے آ جا، یہاں سے آ جا. یہ شاباشی. حضرت عمر سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا میں نے خواب دیکھا آج، اور خواب میں یہ دیکھا کہ بہت بڑا محل ہے اور وہاں اس محل کے کنارے پر ایک خوبصورت لڑکی وضو کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ تم کس کا محل ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب کا ہے. تو میں نے اندر جھانکا نہیں، بس باہر سے دیکھ کر واپس آ گیا. مجھے تیری غیرت سامنے آ گئی کہ عمر کی غیرت. تل عمر بہت روئے اس مجلس میں. اگر میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں، میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں. یہ درجہ دیا حضرت عمر کو. شاباشی ہے تیرے لیے. سب لوگ آتے گئے. ہنیئا لک یا عمار، ہنیئا لک یا سلمان، ہنیئا لک یا مقداد. یہ آپ نے فرمایا عمار تیرے لیے خوشخبری، سلمان تیرے لیے خوشخبری، مقداد تیرے لیے خوشخبری، صہیب تیرے لیے خوشخبری. ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم، لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تمہاری مشتاق ہے. یہ شاباشی.
وہ درجے دیتے ہیں نا، جیسے اسکول کے اندر کامیاب ہونے والوں کو یہ نمبر ملا، یہ نمبر ملا، یہ نمبر ہے، اسے مناقب صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اچھی باتیں بتائی۔ ہنی اللہ کا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں جب تجھے تولا جائے گا تو تیرے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے بہت دبلے پتلے تھے، داڑھی ان کی چھوٹی تھی، بعض لوگوں کی داڑیاں ہوتی ہوئی چھوٹی اور بہت دبلے پتلی، اور ان کی اہلیہ زینب کے قصے بہت آتے ہیں حدیثوں کے اندر۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام تھا زینب، مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی تو ان کا نام تھا زینب۔ یہ زینب نام جو ہے یہودیوں کا ہے، اوپر سے چلا آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدلا نہیں۔ جیسے اسلم نام یہ بھی یہودیوں کا ہے، یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، حضور نے اس کو بدلا نہیں۔ اسلم ہمارے یہاں بھی چلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، زینب ہمارے یہاں بھی چلتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو خاتون تھی یہودیہ، اس کا نام زینب تھا، لیکن حضور نے بدلا نہیں، زینب نام کو عام کیا، اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھ دیا، بیوی کا نام بھی زینب ہے، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں زینب کے سلسلے میں، زینب کو جا کر بتانا مت بھائی، سن رہی ہے؟ چلو پھر نہیں بتانا۔ زینب نام جو ہے یہ بہت اچھا ہے، لیکن زینب نام کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ تیز دماغ کی ہوتی ہے، تھوڑی سی، بس ان کا تھوڑا سا جو دماغ تیز ہے اس کو برداشت کر لو آپ، تو آپ کا پورا گھرانہ چمکا دے گی۔ جو تھوڑا سا تیز دماغ ہے نا، یہ بھی حدیثوں میں نہیں آتا، یہ تجارب الصالحین ہے، تھوڑی سی تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ آپ گھر میں دیکھنا ہو تو جلدی سے کوئی مسئلہ ہوگا تو جلدی سے اگل پڑے گی، نگلے گی نہیں۔ ہمارے شریعت میں اگلنا نہیں ہے، نگلنا ہے۔ تو کوئی مسئلہ آئے تو آدمی اگلے نہیں، نگل جاوے نگل جاوے نگل جاوے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درجہ دیا عبداللہ بن مسعود کو، ہنی اللہ کا ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود تیرے لیے خوشخبری ہے، کیا تجھے جب تولا جائے گا حشر کے میدان میں تو تیری دونوں پنڈلیوں کا وزن دبلے پتلے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود بہت دبلے پتلے، اس کا وزن اور پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعریف کرتے تھے۔ ہمارا جو فقہ حنفی ہے نا، وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے ہم نے لی ہے، زیادہ تر عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے ملے گی، جو فقہاء نے لی ہے عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے لی۔ یہ شاباشی ہے، پر شاباشی ملے گی دین پر، اس لیے اپنا لیول اللہ کے آگے آگے بڑھاؤ۔ ان عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے دے گا، اور دل میں خیر نہ ہوئی تو اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، اپنی زکات ہم خود کھا جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمزوری کی ہماری بات ہے، اور یہ عام طور پر یہ مرض ہے۔ مالدار بننے کے لیے قرضدار بنتا ہے آدمی، سودی کاروبار کرتا ہے۔ مالدار بننا ہے تو پہلے قرضدار بنے گا، پھر کاروبار بڑھائے گا، تو وہ کیچڑ پر کیچڑ، کیچڑ پر کیچڑ، کیچڑ پر کیچڑ، تو دین کہاں سے آئے گا؟ دین ہمارا صاف ستھرا ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا کہ قرآن شریف کی تلاوت کا بہت اہتمام کرو، نمازوں کا بہت اہتمام کرو۔ دیکھو اب قیامت قریب آ رہی ہے، اب قیامت دور نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ قیامت اب قریب ہے۔ تو جو قیامت قریب ہو تو کیا کرنے کا؟ پراپرٹیاں بنانے کی، بلڈنگ کھڑی کرنے کی۔ قیامت قریب ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو،
جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے وہ آدمی کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا. اور ایک وظیفہ بتاتا ہوں ماؤں بہنوں کو بھی, عورتوں کو بھی, اور ہمارے بھائیوں کو بھی, ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور مانگا کرو. اللہ سے صرف اتنا کہو کہ میرے پیارے اللہ, میں میرے سارے معاملات تجھے سونپتا ہوں. بس اتنا جملہ کہنا ہے. جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے وہ کبھی بھی ناکامیوں کی طرف نہیں جاتا. پھر آپ جو کرو گے اللہ اس میں خیر کرے گا, اور جو کرنا نہیں ہوگا تو اللہ آپ کو اس سے دور کر دے گا. یہ شاباشیاں, اندور والوں شاباشیاں لو اللہ کی طرف سے, اور دین کی وجہ سے ملے گی. اپنا ذہن دینی بناؤ, عورتوں کا ذہن بھی دینی بنے کہ ہمارے ماؤں بہنوں کا ذہن دینی بنے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, میرا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے, آپ کے اندر بھی پہنچتا ہوگا الحمدللہ. 5-5 منٹ کے سبق ہوتے ہیں, گھنٹے 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کے سبق نہیں ہوتے. زیادہ 6 منٹ کچھ پڑھوا لیتا ہوں میں بھی, اتنا پڑھ لو آپ کو اتنا اجر ملے گا. اس کو اپنے یہاں جاری کرو اور لوگوں کو بھیجو تو لوگ سنیں گے, اور کم سے کم روزانہ اللہ رسول کی بات کان پر پڑے. بے اجتماع ہمارے ہوتے ہیں, وہ سدا بہار ہے, لیکن سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے, یا 6 مہینے میں 1 مرتبہ ہوتا ہے. پھر 6 مہینے کیا کرے گا آدمی, سویا رہے گا. امت مری نہیں ہے, مرے ہوئے کو نہیں جگا سکتے ہم. امت سوئی ہوئی ہے, سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے. اسی لیے میرا سبق کبھی تہجد میں پہنچتا ہے, کبھی دوپہر میں پہنچتا ہے. کچھ نہ کچھ 5 منٹ نکالو, بیوی بچوں کو لے کر بیٹھو اور تھوڑا سا ان کو سناؤ. یہ سفر ہمارا ہوا یہ رمضان کا, اسی سال کا رمضان. تو مدینہ منورہ میں ہم جب ہوتے ہیں تو ہمارا پروگرام ہوتے ہیں وہاں, تو ایک فیملی ہے وہاں, وہ ہمیشہ ہمارا پروگرام بہت اہتمام سے مدینہ منورہ میں 2-3 مرتبہ ہمارے وہاں کے قیام میں وہ کرواتی ہے. وہ اپنے وہاں سب لوگوں کو, مدینہ کے علماء, مدینہ کے عصریہ, مالدار, مدینہ کے سب ماشاءاللہ طلبا, ان کو سب کو وہ جمع کرتے ہیں اپنے بنگلے کے. پورے حرم میں ان کا بہت بڑا بنگلہ ہے, لیکن حرم شریف سے تھوڑا دور ہے کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ ان کا فون آیا, تو مولانا فلاں تاریخ چاہیے آپ سے. ہم نے دیکھی تاریخ ہے, مشغول تو نہیں ہے, تو ہم نے کہہ دیا انشاءاللہ ہم آئیں گے, گاڑی بھیج دینا عشاء کے بعد. ہم وہاں جب گئے ایک آدمی بھی نہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج مجمع نہیں ہے, کیا بات ہے؟ کوئی بھی نہیں, میں ہوں اور آپ ہیں, آپ کے بچے. بولے آج جو ہے ایک ایسے آدمی کو بلایا ہے میں نے جو سب پر بھاری ہے, اور اس کا یہ تھا کہ میں اکیلا مولانا سے فائدہ اٹھاؤں, کوئی نہ ہو, ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے مولانا سے مجھے. میں نے کہا کون ہے وہ آدمی؟ میں نے کہا تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا ان کا تعارف تو کراؤ تاکہ انداز تو لگے کہ کون ہے. بولے یہ بہت بڑے تاجر ہیں, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ان کی تجارت نہ ہو. کوئی ملک ایسا نہیں ہے دنیا کا جہاں ان کی تجارت, ان کی فیکٹری, ان کا کام نہ ہو. یہ آپ سے خصوصی طور پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اس لیے میں نے مدینہ والوں کو جمع نہیں کیا. مدینہ والوں کو ہم جمع کریں گے انشاءاللہ دوسرے وقت میں, لیکن یہ چونکہ ہماری بھی ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے تو گہرے تعلقات ہیں, تو بولتے میں تنہائی میں 5 منٹ مولانا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں اور اپنے دل کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بہت اچھا بھائی, یہ باتیں ہو رہی تھی, پھر میں وہ آ گئے, پھر ان کا استقبال ہوا, بٹھایا, کیا سب پھر تعارف کرایا, فلاں نام ہے ان کا, یہ ہے, یہ سب جگہ ان کی تجارت ہے. میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں آپ کی تجارت ہے؟ ہاں ہے. کہاں کہاں ہے؟ کیونکہ احمد آباد میں, حیدرآباد میں, اندور میں, بھوپال میں, سب جگہ جو ان کے تعلقات تھے. اچھا اچھا ماشاء اللہ, بہت مبارک. بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے بیٹے وغیرہ. انہوں نے کہا میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ حضرت میں بہت مشغول آدمی ہوں, کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں.
ایک جو ہے اس کے 5 کروڑ آ رہے ہیں، کسی کو 10 کروڑ دینے ہیں، کسی سے 15 کروڑ لینے ہیں، وہ حساب کتاب. تو پورا دن جو ہے میں تھک جاتا ہوں. لیکن رات کو جب میں گھر پہ جاتا ہوں اور لیٹنے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاتا ہوں تو بیوی آتی ہے، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد تھوڑا بزی ہوں. یہ کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ کہا مولانا کا سبق سن رہا ہوں. پورا سبق سنوں گا پھر سوؤں گا. اور پھر ایک مثال دی جو مجھے بہت پسند آئی. اس نے کہا مولانا بہت گرمی ہو، سخت گرمی، اور جو ہے کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، چھوٹا سا پنکھا ہے، وہ پنکھا چل رہا ہے، تو وہ اس کی ہوا کتنی میٹھی لگتی ہے. ایئر کنڈیشن نہیں، معمولی سا چھوٹا سا پنکھا وہ چل رہا ہے تو ہوا کتنی میٹھی لگتی ہے. بولے آپ کے سبق مجھ کو اتنے میٹھے لگتے ہیں. میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں لیکن جب تک آپ کا سبق نہ سنوں تب تک جو مجھے نیند نہیں آتی. آپ کو دیکھنے کی تمنا تھی میری، اس لیے میں آتا تھا. ایسے ایسے لوگوں تک بھی اللہ سبق پہنچاتا. ہبلی گیا، ہبلی نام سنا ہوگا، ہبلی کا بنگلور کے قریب ہے. وہاں ایک نوجوان ملا، اس نے کہا کہ آپ کے اسباق الحمدللہ میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ وہ ہمارا کمال ہے. نہ اللہ جسے توفیق دے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جانتا ہے کہ اپنی بات کس کے ذریعے سے کیسے پہنچوانی ہے. تو یہ اسباب چھوٹے چھوٹے سبق ہوتے ہیں، اسے سنو تو ہم جاگتے رہیں گے، ہمارا دل جاگتا رہے گا. وظیفے کچھ بتا دیتے ہیں وہ کرو، حدیثوں کے حوالے دے دیتے ہیں وہ سنو. ہماری کتاب ہے مومن کا ہتھیار، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. مومن کا ہتھیار یہاں پر بھی ہوگی، 24 گھنٹے میں صبح شام پڑھنے کی ہوتی ہے. سب میں نے لکھ دیا دعائیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو، پھر مخلوق کا فکر مت کرو. مخلوق خوش ہے، مخلوق خوش نہیں ہے، وہ چھوڑ دو. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو تو شاباشی ملے گی. ایک صحابی تھے، جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقب بیان کیے، 3 لوگ تھے، تو آپ نے سب کو کہتے گئے اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا. امی عائشہ بھی تھی تو آپ نے فرمایا حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام اصل عائشہ تھا، لیکن حضور پیار میں کہتے تو اویش، حضور پیار میں کہتے تھے عائش، حضور پیار میں کہتے تھے عفیفہ، حضور پیار میں کہتے تھے حمیرہ، حضور پیار میں کہتے تھے صدیقہ. یہ پیار والے نام تھے، اصل نام تھا عائشہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، اویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کے جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا. حسن حسین کو بھی کہا ہنی اللہ تم آیا ریحانتیں، اے میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی. آخری ٹچ جنت کی زینت کا وہ حسن حسین ہوگی. ہنی اللہ کے یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرے لیے خوشخبری ہے، ساری جنت کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کے سردار اللہ تجھے بنائے گا. ایک ایک کو کہتے گئے تجھے ہی ملے گا، تجھے ہی ملے گا. حضرت عثمان سے کہا ہنی اللہ کا یا عثمان ان لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنت عثمان بن عفان. ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور اے عثمان جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا. ہنی اللہ کا یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے، اما ترضا یا علی ان یکون جنتک مقابل جنتی. اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی. تیری جنت کا دروازہ کھلا،
میری جنت دکھائی دی گئی، میری جنت کا دروازہ بولا تیری جنت دکھائی دی۔ ایک صحابی تھے ابو الدہدہ، حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک کھجور کا درخت تھا، وہ تھا منافق کا، مسلمانوں کا آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی، مائیں قریب میں مکانات تھے، تو وہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اوپر چڑھ کر اپنا کام کرتا تھا کھجوروں کا، تو بے پردگی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی، آپ نے فرمایا بھائی دیکھو میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو مالک وہ ہے، ہم کیا کریں، لیکن یہ کہ جو یہ درخت خرید کر مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ آپ نے اعلان کیا، یہ کھجور کا درخت خرید کر مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ تب الدہدہ ایک صحابی تھے، ان کے بڑے باغات تھے مدینہ منورہ میں۔ ایک باغ تھا جس میں 600 درخت لگے ہوئے تھے۔ یہ آئے اس کے پاس، منافق کے پاس، بھائی درخت بیچے گا؟ ان کا نہیں، بھی بہت قیمت دوں گا۔ کیا قیمت دے گا؟ تو سامنے باغ ہے میرا جس میں 600 درخت کھجوروں کے لگے ہوئے ہیں، پورا باغ تیرا اور زمین بھی تیری۔ مدینہ منورہ میں ہم چونکہ رہتے ہیں وہاں، تو وہاں جو باغ کا سودا ہوتا ہے، کھجور کے درخت کا سودا الگ اور زمین کا سودا الگ۔ ہمارے یہاں تو باغات ہیں تو آدمی باغ بیچ دیتا ہے، تو کھجور آم بھی آ گیا، زمین بھی آ گئی، سب آ گیا۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں کھجور کا بھاؤ، کھجور کے درخت کا ریٹ الگ اور زمین کا ریٹ الگ۔ کیا وہ دادا نے کہا میں زمین کے دے رہا ہوں، زمین کے درخت جو کھجور ہے وہ بھی تیری۔ اس نے کہا یار سودا تو بہت اچھا ہے، سودا کر لیا۔ یا وہ دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں نے خرید لیا وہ درخت۔ آپ نے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، آپ چاہے کٹوائے، چاہے وہاں دیوار بنائیں، جو چاہتے ہو کریں، آپ میری طرف سے آپ کو ہدیہ، لیکن میرے لیے وعدہ کریں کہ مجھے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ آپ نے فرمایا انتم شہداء، صحابہ تھے نا، میں گواہ رہنا، میں گواہ رہنا، میں اس کی جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ اب یہ باہر نکلے، صحابہ نے کہا مبارک مبارک مبارک۔ ابو الدہدہ نے پوچھا پھر کس بات کو مبارکبادی دیتے ہو آپ؟ جنت میں تمہیں کھجور کا درخت ملے گا، اس کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا جنت میں کھجور کا درخت؟ ابو الدہدہ نے کیا کہا؟ جنت میں کھجور کا درخت تو مجھے ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی۔ عشرہ مبشرہ میں نہیں ہوں، لیکن اصل یہ ہے زمین کے ساتھ ملے گا نا، لٹکا ٹکا تو نہیں ملے گا۔ تو اپنے آپ کو جنتی کہتے تھے، میں جنتی ہو رہے کیسے کہتے ہو رہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ جنت میں کھجور کا درخت دلاؤں گا، جنت میں جو کھجور کا درخت ملے گا اس کا مطلب کہ جنت میں جانا پکا، وہاں ملے گا، باہر تو ملے گا نہیں، اور زمین کے ساتھ ملے گا۔ انا من اہل الجنہ، جنت والوں میں اچھا ایک ہے اپنے باغ میں، اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ام دادا تھی ان کی اہلیہ، یہ آئی اور انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو یہ دونوں میاں بیوی باغ میں داخل ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ یا ام دادا، اے دادا کی ماں، چلو یہ باغ کا سودا ہو گیا ہے اور میں نے بیچ دیا ہے کسی کو، اپنا سامان وغیرہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے میں سب سمیٹو، ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ تو وہ مدینہ کی جو خاتون تھی اس نے پوچھا کتنے میں سودا ہوا؟ پوچھتی ہیں عورتیں، ان کو تو زیادہ انتظار رہتا ہے کہ کتنے میں سودا ہوا۔ پھر ابو دادا نے کہا کہ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر سودا ہوا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو مدینہ کی خاتون نے کیا کہا؟ نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، میرا شوہر کتنا اچھا ہے،
کتنا اچھا سودا کر کے آیا. اور اگر آپ کی اندور کی حور ہوتی تو بھائی، یہ آپ کی اندور کی جو حوریں ہیں یہ ہوتی ہے، ارے مدرسے میں 5 لاکھ روپیہ دے دیے تم نے، مسجد بنانے میں 2 لاکھ روپیہ دے دیے. یہ فرق ہے. وہاں وہ مدینہ کی خاتون کہہ رہی ہے نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا شوہر ہے میرا، کتنا اچھا سودا کر کے آیا. یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. یہ دادا چھوٹے سے تھے، یہ کھیل رہے تھے. اوپر سے کھجور گری، یہ دادا نے اپنے منہ میں رکھی تو ماں دوڑی دوڑی گئی اور منہ سے کھجوریں نکالی. یہ کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی ہے. سودا ہو گیا. اس لیے یہ دینداری والا ماحول تھا. اللہ کرے اندور میں بھی یہ دینداری والا ماحول ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا اندور جو ہے وہ ایسا بنے. یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ دنیا بھر میں گھڑیاں کہاں کی اچھی ہوتی ہے تو سوئٹزرلینڈ. کمپیوٹر کے پارٹس کہاں کے اچھے ہوتے ہیں جو امریکہ کے سان فرانسسکو میں. میں وہاں گیا ہوں ان کی فیکٹری کے اندر، وہاں سان فرانسسکو میں سین ہوزے ایک جگہ ہے، سین ہوزے، وہاں ان کی فیکٹری ہیں سبھی چیزوں کی. بے اچھا موبائل دنیا بھر میں کہاں ملتا ہے؟ یہ تو امریکہ میں لاس اینجلس میں ان کی فیکٹری ہے وہاں پر. یہ کہا بھی اچھی کاریں کہاں ملتی ہیں؟ ان کا جرمن میں. تو دنیا بھر میں یہ آواز لگے گی اگر اندور والوں کی زندگی میں دین آ گیا تو دنیا بھر میں یہ آواز لگے گی اچھی گھڑیاں چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، اچھے موبائل چاہیے امریکہ چلے جاؤ، اچھے کمپیوٹر چاہیے جاپان چلے جاؤ، اچھے کمبل چاہیے اٹلی چلے جاؤ. لیکن اگر اچھے انسان دیکھنا ہے تو اندور چلے جاؤ. اچھے انسان دیکھنا ہے، اچھے مرد دیکھنے، اچھی عورتیں دیکھنی ہیں، آپ اندور چلے جاؤ. وہاں پر آپ کو ملیں گے اچھے لوگ. اور یہ دینداری کے وقت نہیں ہوگا، لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، آپ کی مسجدیں دیکھنے آئیں گے. آج سے معاشرے نے ہمیں خراب کر دیا ہے. یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ معاشرے نے ہمیں خراب کر دیا، ہمارے بچوں کو خراب کر دیا. کسی زمانے میں عورتوں میں اتنی دینداری ہوتی تھی کہ جب شوہر کھانے کمانے کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے نکلتا تھا تو یہ دیندار خاتون دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی یا رجل اتق اللہ فینا، اے میرے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تم روزی روٹی لانا، حلال لانا، حرام مت لانا. ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. حرام لاؤ گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، حلال لاؤ گے تو جنت میں جائیں گے ہم. یہ جملہ کہتی تھی یا رجل اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. علم تھا عورتوں کے اندر، دینداری تھی، پاکیزگی تھی. لیکن یہ کب آتا ہے؟ گھر کا معاشرہ بنانے. اپنے گھر کا معاشرہ بناؤ، گھر کا معاشرہ بناؤ. بچوں سے اتنی محبت مت کرو گے، یہ محبت آپ کو جہنم میں لے جا رہی. بیوی سے اتنا پیار نہیں کہ ان کو چاہیے محبت جہنم میں لے جا رہی. ہر چیز کی حد ہے، حد کے ساتھ رہو. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور ہماری میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. تو یہ میرا ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل فوراً تیار ہو جائے گا. 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل تیار ہو جائیں گے. 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار ہو جائیں گے یقینی. کل ملیں گے، پرسوں ملیں گے، ترسوں ملیں گے، یہ نہیں. تو اس لیے اندور میں پراپرٹیاں بہت بنائی. اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اور ہماری پراپرٹی میں خوب برکت بھی دے. لیکن اب جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ. اس کے لیے میں ایک تشکیل کرتا ہوں
روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. اور 313 مرتبہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ سمجھاؤں. فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو. ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. اور عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گیا. تو روزانہ 313 مرتبہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے یا ڈالو گی انشاءاللہ تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اتنا میٹھا مولوی انشاءاللہ اندور میں نہیں ملے گا آپ کو جتنا آسانی سے سمجھاوے آپ کو. اور میں ہمیشہ اب میں نے دعا کرنی شروع کی, اے اللہ جہاں کے لوگ اچھے ہوں تو مجھے اب لے جا, وہاں خراب لوگ وہاں مجھے نہیں مت جا. کروڑوں شاگرد بن گئے دنیا کے اندر, ہر آدمی بلاتا ہے کھانے کے لیے. اللہ تیرا بندہ اور بندی تجھے جو پسند ہو اس کے گھر میں داخل کر اس کا کھانا کھلاؤں گی. ہر جگہ جا نہیں سکتے, بڑا پیٹ تیرا ڈال دیا. تو آپ یہ بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ 31 بنگلے روزانہ. ارے ہاں تو کہو میرے بھائی, ہمیں بھی تو خوشی ہو یار کہ ہمارا دھندا ہو گیا الحمدللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو انشاءاللہ. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ کی دعا قبول کرے گا. اور یہ میری تصویر ہے, اس کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. تو میں جہاں جاتا ہوں سب کو تو دے نہیں سکتا, لیکن وہاں کا جو امام ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, سنبھال کے رکھنا ہے انشاءاللہ. یہ نوٹیں بہت لائے گی انشاءاللہ, حلال مال لائے گی, حلال مال انشاءاللہ. اللہ بہت برکت دے. تو آپ یہ میرا وظیفہ کرو گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار. یہ ہو گیا. اب ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں آپ کو. لوگ آج کل بہت پریشان ہیں کاروباری سلسلے میں. گھر میں جاؤ یا مکان میں آؤ تو زور سے سلام کرو. السلام علیکم, السلام علیکم یہ نہیں. ہمارے ماحول میں السلام علیکم, السلام علیکم, السلام. یہ سب جو ہے الائے بلائے لانے والے سلام ہیں. ان سلاموں میں بددعائیں ہوتی ہیں. صحیح سلام یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی گھر میں جاؤ یا دکان پر جاؤ یا آپ کی فیکٹری میں جاؤ یا آپ کی زمین پر جاؤ, کہیں پر بھی جاؤ آپ کی پراپرٹی ہے, ایک مرتبہ زور سے سلام کرو, ایک مرتبہ درود شریف پڑھو, ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. یہ 3 کام کرو انشاءاللہ. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا مال دے گا اور حلال دے گا. عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے, حلال کم ہوتا ہے, لیکن اس میں حلال مال اللہ بہت زیادہ دے گا. یہ عادت ڈالو, آپ اپنے بچوں کی عادت ڈالو. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, دکان میں داخل ہوتے ہیں, کوئی ہو یا نہ ہو, گھر میں کوئی نہیں ہے, کبھی دکان میں کوئی نہیں ہے, آپ کھول رہے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کے نوکر کھول رہے ہیں, ان کو بتا دو بھائی دیکھو آپ کو جب جاؤ تو زور سے سلام کرو, ایک مرتبہ درود شریف پڑھو, ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, پھر اپنا دھندا شروع کرو. اللہ بہت برکت دے گا. حدیثوں میں آتا ہے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میرے مال میں برکت نہیں, حضور نے یہ وظیفہ بتایا تھا, تم یہ کرو. تو بات کئی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی, کیا حال ہے؟ اللہ نے اس کی برکت دی, اس کی برکت دی, اس کی برکت دی کہ میں نے رشتے داروں پر خرچ کیا, پھر بھی مال بچ گیا. تو میں نے مدینہ والوں پر خرچ کیا, پھر بھی مال بچ گیا. پھر لوگوں پر خرچ کیا, مال بچ گیا. اب بھی بہت مال رکھا ہوا ہے, تو میں کیا کروں؟ یہ حضور سے پوچھا کہ میں کیا کروں اب اس مال کا. اس کے حوالے سارے میری کتاب لکھ رہی, اسی میں نے لکھ دی ہے. میں سفر میں ہوں,
جو سفر میں تو حوالے یاد رہتے نہیں ہیں، لیکن ہماری کتابیں جو ہے بکھرے موتی ہے. نام سنا ہوگا آپ نے بکھرے موتی اور مومن کا ہتھیار. اب تو قرآن کا ترجمہ بھی ہمارا آ گیا ہے، ریاض القرآن کے نام سے آ گیا ہے. پلے اسٹور پہ جائیے آپ تو وہاں دیکھیے ریاض القرآن کے ترجمہ آپ کو ملیں گے. 13 سطری میں ملے گا، 15 سطری میں ملے گا، 7 سطری میں ملے گا. اب تو انگریزی ترجمہ بھی چھپ گیا الحمدللہ، اور اسی طریقے سے رومن انگلش میں بھی چھپ گیا، ہندی میں بھی چھپ گیا، گجراتی میں بھی چھپ گیا. سب جگہ جو ہے اللہ نے ترجمے چھاپ دیے. کچھ جو ہے پلے اسٹور پر آ رہے ہیں، کچھ نہیں آ رہے ہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر. لفظ ب لفظ ترجمہ بھی آ گیا اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بھی چھپ گیا. ابھی مارکیٹ میں آیا نہیں ہے، 10-15 دن میں انشاءاللہ آ جائے گا. کیوں 10-15 دن میں انشاءاللہ دکان پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ترجمہ پڑھو. اتنا آسان میں نے ترجمہ کیا ہے کہ مقدمے میں لکھا ہے حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے ہمیں ترجمہ نہیں دیا تھا. یہ میں نے مقدمے میں لکھا ہے. بہت آسان کرنے کی کوشش کی ہے، عام آدمی سمجھ سکے. تو پڑھو گے انشاءاللہ. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں انشاءاللہ پارٹنر رہو گے. پھر ہمارے کام میں پارٹنر، جو میرے لیے دعا کرے وہ میرے کام میں پارٹنر، ترجمہ میں پارٹنر، سبق میں پارٹنرشپ، مومن کے ہتھیار میں پارٹنر، سب جگہ وہ پارٹنر میرے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنی دوستی اتنی، ہمارا چندہ یہی ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، جو بتایا اس پر عمل کرو. اور سارا مجمع اس وقت میں یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے. تو انشاءاللہ. اور مائیں بہنیں بھی یہی نیت کریں کہ مرتے دم تک اللہ کے سارے احکامات کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی یہ نیت کریں. اور ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہا ہے. جس کا جی جہاں لگے کام کرنے کا نکلے. آدمی 1 دن کے لیے نکلے، 2 دن کے لیے نکلے، 3 دن کے لیے نکلے، آپ کو جہاں نکلنا ہے نکلیے، لیکن اپنے آپ کو جوڑے رکھیے. جوڑے رکھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک نصیحت کرتا ہوں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے 1 کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے 1 کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہ بھی سن لو، مشرکین جائیں گے کرنا. جہنم میں سب سے پہلے یہودی جائیں گے کرنا. جہنم میں سب سے پہلے نصارہ جائیں گے کرنا. جہنم میں سب سے پہلے دہریے جائیں گے کرنا. تو کون جائے گا جہنم میں سب سے پہلے؟ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. ان کی وجہ سے اللہ ان لوگوں سے جہنم کو بھڑکائے گا. یسعر اللہ بھڑکائے گا. دین کا کام کرو، اللہ کے لیے کرو. حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، تھکا ہارا، طواف زیارت کر کے ایک نوجوان بھاگا بھاگا آیا. یوں کہا حضرت ایک دعا کیجیے، ایک دعا کیجیے. میں نے کہا میں کیا دعا کروں؟ یہ فرمایا کہ حضرت میں مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ کامیابی دے. میں نے کہا دیکھ بیٹا، مدرسہ کھولنا، دکان مت کھولنا. سمجھدار آدمی تھا. روز یہ کہنا والا میری تو دکان کھولنے کی نہیں ہے کہ مدرسہ کھولوں گا تو کیا بیٹا بھی بیٹھ جائے گا پڑھانے کے لیے، داماد بھی آ جائے گا، اور چندہ تو آ ہی جاتا ہے فری کے اندر. سمجھ گئے نا؟ اس لیے آج سے میرا ارادہ کینسل. میں نے کہا مدرسہ تو بہت ہو گئے، مدرسے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. مکتب کھول، مکتب جس میں قرآن پڑھایا جائے، مکتب کی فکر کر. اس لیے دین کا کام اللہ کے لیے کرے. آدمی کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة.
اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ پورے اندور والوں کو قبول فرما، ان کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواز نواسی کو قبول فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہم سب کے لیے معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں کا اقرار ہے۔ تجھے وہ بندہ اور بندی پسند ہے جو گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیرے دربار میں آ جائے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دروازے پر کوئی آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو چمکا دے۔ اے اللہ یہ مجمع بہت بڑا مجمع ہے، اس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں۔ اگر یہی مجمع اندور کے کسی سخی اور کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم اور سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہے، تیری یاد ہر وقت ہمیں دیکھتی رہتی ہے۔ اے اللہ ہم کو آپ سے بہت محبت ہے، ہم کو آپ سے بہت محبت ہے۔ ہم اور یہ مجمع آپ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر ہم آپ کو دیکھ لیتے تو ہم آپ کے ہاتھ پکڑ لیتے، ہم آپ کے پاؤں پکڑ لیتے، اور جب تک آپ ہم سے خوش نہ ہوتے آپ کو ہم نہ چھوڑتے، لیکن ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اے اللہ اس امت کے اوپر کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہمارے لیے دعا مانگتے تھے۔ اے اللہ جب مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے احد سے جب واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر میرے بھائی آئیں گے، ان کو میرا سلام کہنا۔ صدیق اکبر نے کہا، السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے میری باتیں سنی اور لبیک کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ اس سے مراد بھائی اور بہنیں ہیں۔ اے اللہ آج تیرے نبی کے بھائی بہنیں بہت پریشان ہیں، آج تیرے نبی کے بھائی بہنیں بہت پریشان ہیں، آج تیرے نبی کے بھائی بہنیں بہت پریشان ہیں۔ آسمانوں نے ایسے دن کبھی نہیں دیکھے تھے آج جو تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر گزر رہے ہیں۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ آج عاشورے کا دن ہے، اے اللہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے کبھی بھی نہیں روئے ہیں، لیکن عاشورے کے دن میں روئے ہیں، آسمان کبھی بھی نہیں رویا ہے۔ اے اللہ قربانی کا دن ہے، ہم تو آپ سے اتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ
جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر اور برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو شر اور برائی آتی ہے اس سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہو، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کی اولاد ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ کہ اللہ، جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما۔ جو بیمار ہوں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ کئی لوگ کینسر کی بیماری میں ہیں، کئی لوگ ہارٹ کی بیماری میں ہیں، کئی لوگ ڈائبٹیز کی بیماری میں ہیں، کئی لوگ گھٹنے کی بیماری میں ہیں، کئی لوگ کمر کی تکلیف میں ہیں، کئی لوگ دماغ کی تکلیف میں ہیں۔ جو جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو، عافیت سے تو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی ناجائز عشق میں مبتلا ہو، چاہے مرد مبتلا ہو چاہے عورت مبتلا ہو، ناجائز عشق سے تو اسے نجات دے دے، ناجائز عشق سے تو اسے نجات دے دے۔ تیری محبت، تیرے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ ہمارے سندور کے سفر کو قبول فرما، اس سندور کے سفر کو قبول فرما، قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما، پورے مدھیہ پردیش کو قبول فرما، پورے علاقوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ان شرور سے پناہ چاہیے ہو، ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جمعہ کے دن تیرے نبی نے ہمیں کہا ہے درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ، جب جب ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک زمینیں دانہ اگاتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک بلبل اور قمریاں چہچہاتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، پہاڑوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اور ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ سب سے بڑا سمندر ہے یہ 7ویں آسمان پر آپ نے بنایا ہے، اس سے بڑا کوئی سمندر نہیں پیدا کیا ہے، اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اسی کے اوپر تیری کرسی ہے، سب سے زیادہ وزنی مخلوق تیرا عرش ہے۔ اے اللہ، ان سب کے وزن کے برابر تو تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور تیری شان رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، جس کے دل میں نجائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت تم کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، یہ میری دعا دنیا بھر میں انشاءاللہ جائے گی، وائرل ہوگی اپنے اپنے وقت پر۔ اے اللہ، جو بھی میری دعا پر آمین کہے اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، ہر شر سے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ،
ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں علم والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں محبتوں کا لباس پہنا دے، شفقتوں کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کے محرابوں میں تیرے معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے دل کو نورانی بنا دے، ہمارے آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے پٹھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے بالوں کو نورانی بنا دے، ہماری کھالوں کو نورانی بنا دے، ہمارے ماحول کو نورانی بنا دے، ہم سب کو پورا نور عطا فرما۔ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 نور والی دعائیں مانگی ہیں، وہ 25 نور والی دعا ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے تو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جانور بھی اگر پریشان ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہو، جانور بھی اگر بیمار ہو ان کو بھی تو شفا عطا فرما۔ مچھلیاں بیمار ہو تو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما۔ اے اللہ جسے حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر کا اس کے لیے انتظام فرما۔ اس امت کو حرام بستروں سے نجات دے دے، اس امت کو حرام بستروں سے نجات دے دے۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر فرشتے بھرے ہوئے ہیں، آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں، جنات بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان فرشتوں کے آمین کو، انسانوں کے آمین کو، جناتوں کے آمین کو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، اے اس مسجد کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ اس امت کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، برکتوں والی بارش ہے تو ہمیں عطا فرما، برحمتوں والی بارش ہے عطا فرما، زحمت والی بارش سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھیلوں کو اور ہمارے تالابوں کو بارش کے پانی سے بھر دے۔ اے اللہ برکت والی روزیاں تو ہمیں عطا فرما، حلال روزی کا ہمارے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے اقدام اور اخلاق کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اور اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں ان کے قدر کرنے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آپس میں اتفاق ڈال دے، ہمارے انتشار کو ختم فرما دے، ہمارے انتشار کو ختم فرما دے، ہمارے انتشار کو ختم فرما دے، مسلمانوں کے انتشار کو ختم فرما دے۔ آج ہم جو ہلاک ہو رہے ہیں نمازوں کی بددعاؤں کی وجہ سے اور ہمارے آپسی انتشاروں کی وجہ سے، یہ امت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اے اللہ ہمارے سب کے انتشار کو ختم فرما، گھروں کے انتشاروں کو ختم فرما، دکانوں کے انتشاروں کو ختم فرما، مسجدوں کے انتشار کو ختم فرما، دینی مجموعوں کے انتشار کو ختم فرما۔ اے اللہ محبتیں پیدا فرما، ایک ہوا چلا دے جس کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں، تو اس کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اخیر میں اتنا کہتا ہوں، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو اور تالابوں کو بارش کے پانی سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیرے محبت کا سرما لگا دے۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام
جو آپ نے سورج پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح و قلم پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے عرش و کرسی پر لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سدرۃ المنتہا پر لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے جنت کے دروازے پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے طوبہ درخت کی جڑوں میں لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے عرفات کے میدانوں میں لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے مزدلفہ کے میدان میں لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے صفا اور مروہ پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حجر اسود کے لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے اور آپ کے مبارک نام جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے اور آپ کے مبارک نام جسے صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا اور آپ کے مبارک نام جو آپ نے قرآن میں نازل کیے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے ہیں، آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے تورات میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے زبور اور انجیل میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے ساتویں آسمان پہ لکھے ہیں، آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے فرشتوں کو سکھائے ہیں۔ ایک نام پڑھتے ہیں زمین پہ آ جاتے ہیں، دوسرا نام پڑھتے ہیں آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے وہ اسماء حسنہ جسے آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان سب کے طفیل سے آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، ہمیں خیر البریہ میں شامل فرما دے، ہمیں اولو الالباب میں شامل فرما دے، ہمارے اسباط کو قبول فرما، جو ہمارے اسباط کو سنے اور ہمارے اسباط کو آگے پہنچائے، ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اور جمعہ کے علاوہ جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں اور جناتوں نے مانگی ہیں، سلف صالحین نے مانگی ہیں، ان سب دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرما اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما اور جناتوں کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما، جناتوں کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اور اے اللہ، آخر میں اتنا کہتے ہیں، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے تیرے آسمان پر اعلان ہو رہا ہو، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ، یہ تیرے آسمان پر اعلان ہو رہا ہو۔ اے اللہ، ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو، جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔